تھے نبوت اور رسالت کے تصور کو. علامہ صاحب, قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں طبقہ فکر ہر ایک جو ہے وہ اس میں موجود ہے. آپ کچھ بھی سوچئے, آپ کو قرآن کریم میں سے اس کا جواب مل سکتا ہے. قرآن کریم اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے نبوت اور رسالت کے حوالے سے؟ قرآن وحی ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ وحی کا ایک رخ نبوت ہے اور دوسرا رسالت ہے, یعنی اسی قرآن کو آپ نبوت بھی کہہ سکتے ہیں اور یہی قرآن رسالت ہے. جب یہ قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہوتا ہے تو نبوت کہلاتا ہے, اور جب یہی قرآن اس کا اظہار نطق نبی سے ہوتا ہے تو پھر وہی رسالت کہلاتا ہے. گویا قرآن, نبوت اور رسالت, وحی اور خدا اور نبی اور رسول, یہ ایک ہی چیز ہے, یہ کوئی الگ مختلف چیزیں نہیں ہیں. اور جہاں آپ نے سنت کی بات کی, سنت بھی اس فرمان کو کہتے ہیں کہ جو فرمان نبی کی زبان سے جس کا اظہار ہوتا ہے, اور وہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے, کیونکہ نبی جو کچھ بولتا ہے وہ خود نہیں بولتا. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ میرا نبی جو ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا, وہ جو کچھ بولتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے. تو نظریہ برحق جو ہے وہ ہے تو یہی جسے نظریہ نبوت اور رسالت کہتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, میں نے ایک دین دیا, دین کا معنی نظام زندگی, اور میں نے ہدایت دے کے بھیجا, یعنی وحی دے کر بھیجا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ کوئی نبی اور کوئی رسول میں نے ایسا نہیں بھیجا کہ ہم نے ان کو وحی نہ دی ہو, ہم نے انہیں ہدایت نامہ نہ دیا ہو. اگر نبی اور رسول ہو فرض کریں اور اس کے پاس ہدایت نامہ ہی نہ ہو, اس کے پاس وحی نہ ہو, تو پہلے تو نبی بن ہی نہیں سکتا. اور اس کے پاس اگر ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, وحی آ رہی ہے, اور پھر وہ اسے لوگوں تک نہ پہنچائے تو پھر وہ رسول نہیں کہلا سکتا. جس طرح سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو رب تیری طرف نازل کر رہا ہے اسے پہنچا, اور اگر آپ اللہ کی وحی کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ فریضہ رسالت ادا نہیں کر رہے. ایک نازل ہوتا ہے اس کو نبوت کہتے ہیں, اور جو نازل ہو آگے مخلوق تک پہنچانا اس کو رسالت کہتے ہیں. تو یہ نبی اور رسول تو وحی کے بغیر ہوتا نہیں ہے. اگر نبوت نہیں ہے تو نبی نہیں ہے, اور اگر نبوت ہے اس کے پاس پھر وہ لوگوں تک اس کا پیغام دعوت کے ذریعے, ابلاغ کے ذریعے نہیں پہنچاتا تو پھر وہ رسول نہیں بن سکتا. تو قرآن پورا کا پورا یہ اس بات کا ثبوت ہے. قرآن پورے کا مقصد اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے, تو قرآن کا موضوع انسان ہے. اب انسانی کے بارے میں بات ہے قرآن میں, انسان کیسے پیدا ہوا, ماں کے پیٹ میں کیسا تھا, انسان اول کیسے پیدا ہوا, پہلا مرد کیسے پیدا ہوا, پہلی عورت کیسے پیدا ہوئی, پھر ماں کے پیٹ میں کن مراحل سے انسان گزرتا ہے, پھر باہر آتا ہے تو پھر کن مراحل سے گزرتا ہے, پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو علم, عقل, فکر, تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے, اس پر بھی قرآن نے ذکر کیا. پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہیں, اولاد کی ذمہ داریاں, پھر گھر میں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں, پھر گھر سے باہر نکل کر معاشرے کی ایک دوسرے کی ذمہ داریاں. سارا قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ انسان کو انفرادی معاملات, عبادات, نظام, یہی تو سارا ذکر ہے قرآن میں. اور پھر اس کے بعد انسان جب مرتا ہے تو رب اس کو کہتا ہے کہ یہ یاد رکھ جو تیری ولادت تھی, پیدائش تھی, وہ تیرا نقطہ آغاز نہیں تھا, اور یہ جو موت ہے تیری یہ تیرا نقطہ انجام نہیں ہے. تو آنے سے پہلے بھی کہیں تھا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی کہیں جائے گا. پھر اسی انسان کے حوالے سے جنت کا ذکر ہے,
پھر اسی انسان کے حوالے سے جہنم کا ذکر ہے، پھر اسی انسان کے حوالے سے حوض کوثر، پھر پل صراط، یہ ساری چیزیں انسان سے ہی متعلق ہیں. تو گویا نبوت اور رسالت کا تو مقصد ہی ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے بہترین مخلوق اللہ کی ہے، جسے احسن تکوین کہا انسان، اس کے حوالے سے ساری گفتگو ہے. قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. یعنی اللہ نے یہ شاہکار جب تخلیق کیا تو اس شاہکار میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. آپ دیکھیے کہ بڑی طاقت ہے ہواؤں میں، مگر انسان 6 فٹ کا انسان اتنی بڑی طاقت کو اپنے عقل سے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے کنٹرول کرتا ہے، اور ہزاروں من ٹن لوہا فضا میں اڑا دیتا ہے. یہ ایک رب نے اسے طاقت دی ہے. سمندر کی لہروں پر انسان کنٹرول کر رہا ہے، ہواؤں پر انسان کا کنٹرول ہے، ستاروں پر کمندیں انسان ڈال رہا ہے. ایسے تو نہیں کہا نا آسان تکوین. تو یہ سارا کا سارا جو وحی ہے، انسان کی تخلیق، انسان کا ارتقاء، انسان کی عروج، انسانی معاشرے کی بہتری، اسی پر ہے. لہذا نبوت اور رسالت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں یا اس کا دوسرا نام آپ رکھنا چاہیں تو نبوت اور رسالت اور وحی اور قرآن، اس کا ایک ہی نام ہے، اور وہ ہے تعمیر سیرت انسان. علامہ صاحب، نبوت اور رسالت جو ہے وہ بیس کر رہی ہے انسان پر، اور انسان جو ہے وہی اس کا مطمع نظر ہے. انسان کی رہنمائی ہے وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا سے جانے کے بعد. اور انبیاء اور رسول اسی لیے آئے کہ تاکہ اس انسان کو بہترین رستہ جو ہے وہ دکھا سکیں. آپ سے کچھ اور بات کریں گے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ محمد احسن رضا موجود ہیں. احسن رضا، ایک تو بہت سارا شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. آج مجھے یقین ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت سا کلام چنا ہے ہمیں سنانے کے لیے. آپ ارشاد فرمائیے. اے کاش مقدر میں مدینے کا سفر ہو، اے کاش مقدر میں مدینے کا سفر ہو. میری جب سرورے کونین کا در ہو، مقدر مدینے کا سفر ہو. نظروں میں رہے گنبدے خضرا کے مناظر، نظروں میں رہے گنبدے خضرا کے مناظر، سرکار کے کوچے اگر چھوٹا سا گھر ہو، سرکار